السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، تہجد کی نماز کے بعد، استغفار کے بعد ہم جب دعا کریں، درود شریف پڑھی ہم دعا کریں یا کوئی بھی عبادت کی ہم جب دعا کریں تو بہت اخلاص و للہیت کے ساتھ کریں اور اپنے رب کے سامنے خوب روئیں، گڑ گڑائیں، کیونکہ دعا کے اندر رونا، گڑ گڑانا، اپنے رب کے سامنے آنسو بہانا اور آنکھوں کا تر ہو جانا یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ رب العزت کو پھر شرم آتی ہے کہ اس بندے کی دعا قبول نہ کروں۔ اللہ تعالیٰ قبول کر کے ہی رہتا ہے، اور دعا مانگتے وقت اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوتے وقت جو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور آنکھوں کے پلکوں میں سے کوئی ایک بال جب گیلا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی وجہ سے اس شخص کو جنت مرحمت فرما دیتا ہے۔ یہ آنسو کوئی عام آنسو نہیں ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رو گڑ گڑاؤ، رونا نہ آئے تو رونے والوں جیسے شکل و صورت اختیار کر لو، اپنی وہ کنڈیشن اختیار کر لو جیسا آپ رو رہے ہیں۔ آپ کی آنکھیں تر ہو جائیں گی، آپ کا دل نرم ہو جائے گا۔ اگر آپ کا دل سخت ہو چکا ہے اور رونا نہیں آتا تو کم از کم رونے جیسی شکل بنا لو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہ حدیث سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دعا میں رونا، آنسو کا نکلنا یہ کتنی فضیلت کا حامل ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی کوئی بندی دعا میں روئی اور اس کے رونے کی وجہ سے اس کے پلکوں کے بالوں میں سے کسی ایک بال کی جڑ گیلی ہو گئی، آنسو کا بہنا تو دور، آنسو کا ٹپکنا تو دور، آنسو کا نکلنا تو دور، اگر کسی ایک بال کی جڑ گیلی ہو گئی تو کل آخرت میں اللہ کے دربار میں وہ بال کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا اے اللہ، یا تو تو مجھے اس آنکھ سے نکال دے اگر میں تیری مخلوق نہیں ہوں، ورنہ تو اس بندے کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ رب العزت اس بال کو آنکھ سے تو نہیں نکالے گا لیکن اس بندے کو ضرور جنت میں داخل کر دے گا۔ گویا کہ ایک آنکھ کا آنسو، آنکھ کا تر ہو جانا یہ اللہ رب العزت کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ سوچئے دعا میں رونا کتنا بڑا فضیلت کا حامل ہے۔ ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں وعظ فرما رہے تھے، نصیحانہ کلام فرما رہے تھے، صحابہ اکرام کو نصیحت فرما رہے تھے، اور جب وعظ سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی اتنا روئے، بہت زیادہ روئے۔ بعد میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شخص اس وعظ کے بعد اتنا رویا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ایک بندے کے آنسوؤں کی لاج رکھ لی اور اس ایک بندے کی وجہ سے سارے لوگوں کی دعائیں قبول فرما لی اور سب کی مغفرت فرما لی۔ تو جو دعا کے وقت آنسو نکلتے ہیں یہ کوئی عام آنسو نہیں ہیں، اس لیے دعا اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ مانگیں۔ تہجد ہم نے پڑھی، کوئی بھی عبادت کی تو پھر ہم اپنے رب سے رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں، انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی، اور اللہ رب العزت کی ذات سے امید رکھتے ہوئے ہم عبادت کریں اور خوب دعائیں کریں، کیونکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں ان کو دعا میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے۔ جس طرح ایک بادشاہ اگر یہ اعلان کر دے اپنی رعایا سے کہ مجھ سے جو مانگو میں دوں گا، جب تک مانگتے رہو گے تمہیں چھوٹ ہے، میں ہاں کرتا رہوں گا، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تو کون بیوقوف ہوگا جو اپنی ضرورت سے زائد چیزیں نہ مانگے گا؟ کون ہوگا کہ وہ یہ نہیں کہے گا مجھے یہ بھی چاہیے، یعنی خوب مانگے گا، خوب طلب کرے گا، خوب کہ زندگی بھر وہ بیٹھ کر سکون سے، اطمینان سے زندگی گزار سکے، بیٹھ کر کھا سکے، مانگے گا نہیں۔ اسی طرح سے اللہ کا ایک بندہ جب اللہ کا قرب اسے نصیب ہوتا ہے تو جب وہ اپنے رب سے مانگتا ہے تو وہ کہتا ہے میرا رب تو بہت کریم ہے، بہت جواد ہے، بہت رحیم ہے، میں تھوڑا سا کیوں مانگوں؟ وہ مانگتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت بندے کی دعا اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے جب تک وہ بندہ تھک نہیں جاتا، جب تک مانگتے تھک نہیں جاتا، جب تک اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول کرتا رہتا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، اس لیے ہم دعا کریں اخلاص و للہیت کے ساتھ،
اور دعا دل جمعی کے ساتھ کریں تاکہ ہماری دنیا بھی درست ہو جائے، آخرت بھی درست ہو جائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔